السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سالگرہ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل۔ حکماء کا قول ہے کہ جب جسم بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج بہت آسان ہے، لیکن جن لوگوں کی عقلیں بیمار ہو جائیں، جن کی عقل بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بہت زیادہ مشکل ہے۔ محترم سامعین، جہاں اس دور میں نئے نئے فتنے ظہور پذیر ہو رہے ہیں، وہاں نئی نئی رسمیں بڑی تیزی کے ساتھ سرایت کرتی جا رہی ہیں، جہالت عام ہو رہی ہے، علم کی بہت زیادہ کمی ہے۔ جو چیز خوبی ہے اس کو عیب سمجھا جانے لگا ہے، اور جو عیب ہے اس کو کمال اور خوبی سمجھا جانے لگا ہے۔ محترم سامعین، بہت ساری رسوم، ایسی رسمیں جن کا نہ شریعت میں کوئی ثبوت ہے، خواہ مخواہ لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، غیروں کے طریقے پر چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان بد رسموں میں سے ایک رسم سالگرہ کی بھی ہے کہ جب کسی کی پیدائش کی تاریخ کا دن آتا ہے تو وہ ایک بڑی محفل منعقد کر لیتا ہے، رشتہ داروں کو بلا لیتا ہے، دوست احباب کو بلا لیتا ہے، مخصوص قسم کی پارٹی کا انتظام ہو جاتا ہے، موم بتیاں جل رہی ہیں، مخصوص قسم کے کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ تو میں مزید اس کی کیا تفصیل بیان کرتا رہوں، آپ سب لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ خواہ مخواہ کا فضول کا پیسہ، کتنا پیسہ ضائع کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اسراف سے کام نہ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ محترم سامعین، یہ سالگرہ کی رسم پہلے تو کبھی کبھی منعقد کی جاتی تھی، کسی گھر میں کہیں اس کا وجود تھا، لیکن آج کل یہ زور پکڑ رہی ہے۔ جو ایک فضول قسم کی رسم ہے، ہم فضولیات میں پڑ گئے ہیں۔ یہ فقط اور فقط دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ یہ جو رسم ہے سالگرہ کی، اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ آج کل ہمیں غیروں کے طریقے بہت اچھے لگتے ہیں، یہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے، جبکہ اس میں کوئی سلامتی نہیں ہے۔ خواہ مخواہ کا فضول پیسہ اڑانا ہے، نام و نمود کی خاطر، اس جھوٹی دنیا کی خاطر، جھوٹی شہرت کی خاطر لوگ پتہ ہے کیا کچھ کرنے لگ گئے ہیں، جبکہ خیر القرون میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے سالگرہ منانے کی۔ نہ صحابہ کرام میں ایسا عمل پایا جاتا تھا، اس کا کوئی ثبوت تھا، نہ تابعین میں، نہ تبع تابعین میں، نہ اولیاء کرام میں، اور اسی کی طریقے سے نہ ہی ائمہ اربعہ نے یہ کام کیا۔ الغرض خیر القرون میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ یہ رسم بد ہے، انگریزوں کی ایجاد کردہ ہے، اس کی دعوت میں بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو مختلف قسم کے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں سالگرہ کے موقع پر،
اس قسم کا تبادلہ خیال بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دین کی دوری کی وجہ سے ان فضول رسموں کو تو ہم نے رواج دے دیا ہے۔ اگر انہی لوگوں کو کہو کہ تم اتنے پیسے مسجد میں جمع کرا دو، کسی بیوہ کو دے دو، کسی کی غریب کے گھر کا نلکا لگوا دو، یا اسی طریقے سے ایسے سینکڑوں افراد موجود ہیں، ہزاروں ایسے افراد موجود ہیں جن کے پاس آٹا بھی نہیں ہے، جن کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ایسے سینکڑوں خاندان اس دنیا میں موجود ہیں، وہ ان کی کبھی بھی مدد نہیں کریں گے، بیوہ کو کبھی بھی پیسے نہیں دیں گے، یہ لوگ مسجد میں کبھی بھی پیسہ خرچ نہیں کریں گے، یہ لوگ غریب کی امداد نہیں کریں گے، یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، صدقہ کبھی بھی نہیں نکالیں گے، صدقہ فطر کا ان کو پتہ تک نہیں ہے، عشر تو ان کے ریکارڈ میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دین کے ہر فریضے سے یہ بے خبر ہیں، لیکن جب سالگرہ آئے گی دوستوں کو بلوا لیں گے، تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا رہے گا، اور اسی طریقے سے اللہ معاف کرے ایسا بھی سنا گیا کہ ایسے موقعوں پر شراب جیسی بیکار چیز کا بھی تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، تو ایسے لوگ عادون کے اندر شامل ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرماوے کہ جو کسی غریب کی امداد تو جرم سمجھیں، زکوٰۃ ان کے ریکارڈ میں نہ ہو، صدقہ عشر ان کے ریکارڈ میں نہ ہو، بیوہ کی امداد کرنا بھی جرم سمجھیں، اور اسی طریقے سے ہر فریضے سے ناآشنا ہوں، لیکن ایسے موقعوں پر تلاش کر کے خواہ کے پیسوں کو ضائع کرنا، بہت سارے غلط کام کرنا، شراب کو رواج دینا، ان غلط رسموں کو رواج دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی التجا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو ایسی فضول قسم کی رسموں سے بچا، اور جو لوگ ان رسموں کے اندر مبتلا ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، سیدھے رستے پر چلا، اور جو اسلام نے ہمیں صحیح طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بجائے اس کہ ہم فضول رسموں میں اپنے پیسے کو ضائع کریں، کہ یا اللہ ہمیں غریبوں کی امداد کی توفیق عطا فرما، مسجد میں دینے کی توفیق عطا فرما، الغرض دین کے جتنے بھی فریضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔